اسموگ سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل جھونکنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں اسموگ سے 2.5 لاکھ قبل از وقت اموات ہو سکتی ہیں، تقریباً 9% GDP متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ سب ہماری لاپرواہی کا کیا دھرا ہے۔ پڑوسی ملک کا کردار صرف 30% ہے۔ اسموگ ایک بہت بڑی انسانی اور معاشی ایمرجنسی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں اسموگ کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں کیا جا سکتا، تمام طور ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں، جلد اسموگ سے چھٹکارا ملے گا۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت سالوں سے ہے اور اوور نائٹ اس کی کوئی کریکشن نہیں ہے، اوور نائٹ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے آنے والے سالوں میں وہ کم ہوگا، ختم ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فوگ اور اسموگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کیا گیا ہے۔ فضا میں آلودگی میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔ جی خواجہ رمضان۔ بالکل لاہور سمیت پنجاب بھر میں فوگ اور اسموگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فوگ اور اسموگ کے باعث جو موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بھی تمام تر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ بات کی جائے فضائی آلودگی کی تو فضائی آلودگی کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 500 کے قریب ہے مجموعی طور پر، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں 600 سے 700 کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم بڑھتی ہوئی اسموگ اور فوگ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مصنوعی بارش برسانے کے حوالے سے بھی اقدام کیا جا رہا ہے۔ تاہم شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلیں اور اگر نکلیں تو ماسک اور گلاسز کا استعمال کریں تاکہ اس جو زہر آلود ہوا ہے اس سے بچا۔ جی دوسری جانب ملتان میں اسموگ کا راج برقرار ہے، جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسموگ کے تدارک کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رانا فاروق کی رپورٹ۔ شہر پر اسموگ کا راج برقرار ہے۔ اسموگ کی شدت میں اضافے سے شہری پریشان، جبکہ نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے اور لوگ مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے اسموگ کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسموگ کی وجہ سے بچے بیمار ہوئے ہیں اور بوڑھے بھی بیمار ہیں، ہر بندہ بیمار ہو گیا اسموگ کی وجہ سے۔ حکومت کو چاہیے کوئی ایسے اقدامات کرے جس کا کوئی فرق تو پڑے، اس کا اثر تو ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ اسموگ کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے، خاص طور پر ملتان میں مصنوعی بارش کا انتظام کیا جائے تاکہ اس آفت سے بچا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عبدالسمیع شیخ کا کہنا ہے ایک ہفتے میں صرف ملتان کے اندر ہم لوگوں نے 50 سے زیادہ بھٹے جو ہیں ڈیمولش کروائے ہیں اور 100 سے زیادہ FIR دی ہیں ان لوگوں پہ جو کہ اسٹبل برننگ اور کراپ برننگ میں ملوث ہے۔ رات کو 8 بجے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے ملتان کے اندر، جس میں ساری مارکیٹس نان اسینشیل شاپس ہم کلوز کر رہے ہیں۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پہ کمپلیٹ بین ہے اور جہاں جہاں میں وائلیشن مل رہی ہیں وہ شاپس بند بھی کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، FIRs دے رہے ہیں۔ ملتان کے شہریوں کا کہنا ہے مصنوعی بارش سے ہی اسموگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ رانا فاروق، ایئر ون نیوز، ملتان۔ اور کراچی میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 42ویں نمبر پر ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا جو اس وقت موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 88% ہے اور شہر میں اس وقت جو ہوا ہے وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے آج 42ویں نمبر پر ہے۔ جی وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان میں موسم سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 68 کھرب ڈالر درکار ہیں۔ ترقی یافتہ ملک ترقی پذیر ملکوں کی مدد کریں۔ گلیشیئرز کے تحفظ کی خصوصی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی زراعت کا 90% انحصار 7000 گلیشیئرز پر ہے۔ Countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. Glaciers are lifelines for millions of people across the world. Pakistan is home to over 7,000 glaciers which provide
60 to 80% of the Indus River's flow, supporting around 90% of Pakistan's agriculture. वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में बारातियों से भरी गाड़ी दरिया में जा गिरी। 16 बारातियों की लाशें निकाल ली गई हैं, 10 लापता हैं। दुल्हन को जख्मी हालत में बचा लिया गया। गुज़श्ता रोज अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, जो आज सुबह सवेरे दोबारा शुरू कर दिया गया है। इस तौर से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर पुल की रेलिंग तोड़ती दरियाए सिंध में जा गिरी। कोस्टर में 27 अफराद सवार थे। हैवी मशीनरी की मदद से कोस्टर को दरिया से निकाल लिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फिराक हमारे साथ मौजूद हैं। फैजुल्ला, बताइए क्या अपडेट है इस वाक़े के हवाले से अब तक? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के इस साल का सबसे बड़ा और अफसोसनाक हादसा पेश आया है कल, जो इस पूरे साल का सबसे बड़ा हादसा है। ये मालूमात तो आपके पास है कि ये कोस्टर जो हस्तौर से ट्रेवल कर रही थी रावलपिंडी की तरफ, जिसमें 12 सवार थे और एक दुल्हन इसके अंदर थी। और ये अफसोसनाक जो कोस्टर है ये मोड़ काटते हुए बर्ग रफ्तारी के साथ, जो इसमें बज़ाहिर ये लगता है कि इसमें ड्राइवर की गफलत है, वो थलिज पुल के पास ये जेबर डिवीजन की हदूद आती है, उसमें दरिया बुर्द हो गई थी। जिसके बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए तमाम इंतजामिया, रेस्क्यू 112 और जितने भी इक्विपमेंट्स थे, वसाइल थे, उनको बरूकार लाने की हिदायत की थी। और मौके पर पहुँच कर गिलगित बल्तिस्तान डीएमआर इंतजामिया, खासकर डिप्टी कमिश्नर डीएमआर, कमिश्नर डीएमआर अस्तौर की डिप्टी कमिश्नर और जितने भी रेस्क्यू 112 की टीमें थी, बर वक्त वहाँ पर पहुँच कर रेस्क्यू का अमल कल से शुरू हुआ था। और उसके बाद वहाँ से इब्तदाई तौर पर 6 लाशें निकाली गई थी। उसके बाद रात को शाम के वक्त वहाँ से वो कोस्टर को हैवी मशीनरी के जरिए वहाँ से निकाली गई, कोस्टर को निकाला गया, जिसमें 6 लाशें मजीद मौजूद थी और 12 लाशें उसके बाद 4 लाशों को रिकवर किया गया है। टोटल 16 अफराद को, 16 मुसाफिरों की लाशों को निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद दुल्हन जो है वो जख्मी हालत में वहाँ पे पाई गई और उसको वहाँ से रेस्क्यू करके जो मुकामी हॉस्पिटल तक करीबी जिगलोट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और उसके बाद RSU गिलगित उसको मुंतकिल किया गया है। दुल्हन की हालत खतरे से बाहर है, रात गई तक चूंकि अंधेरा था। फैजुल्ला साहब, ये बताइए कि जो बाकी 10 लापता अफराद हैं उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? दूसरा, आए रोज इस किस्म के अफसोसनाक हादसात और वाक़यात पेश आते हैं, आपके ख्याल में क्या वजह है इन सब की? जी, अब ये जो यहाँ पे तो सड़क का कोई मसला नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ये डिजास्टरियस इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई जल्जला आता, बारिश आती तो फिर से स्लाइडिंग हो जाती है। ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों का हाल तो ये है, स्लाइडिंग के नतीजे में यहाँ पे सड़कें भी बंद होती है, हादसा भी होती है। लेकिन ज्यादातर आज तक जो रिकॉर्ड हुए हैं इस तरह के हादसा के बाद चीजों को देखा गया है, वो बर्ग रफ्तारी है या गाड़ियों की फिटनेस की माजी में उसको भी चेक किया गया और उस पर भी नोटिस लिया गया था। लेकिन कल जो अफसोसनाक हादसा है वो प्योरली ड्राइवर की गलती नजर आती है और चूंकि ड्राइवर भी इसमें जा भाग हुए हैं और ये बर्ग रफ्तारी इसके अंदर नजर आती है। ज्यादातर बर्ग रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आते हैं। और आज अलग सुबह दोबारा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की हिदायत पे वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल जारी किया है, जिसमें मुकामी रजाकार भी है, इंतजामिया भी है, हुकूमत भी है और रेस्क्यू भी है। अब दोबारा वहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो लापता अफराद है इस वक्त 10-11 उनकी तलाश जारी है और उनको निकालने के लिए पूरी तरह कोशिश है। और जिसमें मुकामी आबादी ने भी मदद की है, जिसमें हुकूमत भी पूरी इस्तेदाद के साथ वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, लापता अफराद की तलाश अभी जारी है। फैजुल्ला फिराक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि PTI जैसे ऐलानात कर रही है उनके खिलाफ सख्ती हो सकती है। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा PTI वाले कह रहे हैं कफन बरदार जुलूस का ऐलान बानी PTI करेंगे। इन बयानात का मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार बानी PTI होंगे, कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ होगी, उन्हीं को मास्टरमाइंड समझा जाएगा। जिस किस्म के ऐलानात कर रही है, उन ऐलानात से तो उनके खिलाफ इंतजामी सख्ती होने का इंदिया होगा। इन्होंने सर से कफन बांधने का भी इरादा कर लिया है, तो आप मुझे बताएं कि इसका ऐलान करने की क्या जरूरत है? ऐलान करने से तो मुराद ये है कि भाई हमें रोक लो। स्टेट ने तो रोकना जो है वो फिर कानून की अमलदारी से है, अरेस्ट करेंगे, सख्ती करेंगे। जहाँ से ये कफन पहन के निकलना चाहते हैं वहाँ से नहीं निकलने देंगे। तो खूनी इनकलाब ये लाने जा रहे हैं, उसके निकलने का टाइम तय्यन वो अडयाला जेल में होगा, का ऐलान इमरान खान करेंगे। तो क्या फिर हुकूमत सीधा मुकदमा इमरान खान पे डालेंगी? जी, इसमें तो क्या वाली बात ही नहीं है। ही इज रिस्पॉन्सिबल, वही करवा रहा है।
بانی سے ملنے اڈیالہ جیل جانے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور رہائی. پولیس نے عمر ایوب، اسد قیصر، شبلی فراز، احمد خان بھچر اور حامد رضا کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا. وارننگ دے کر چھوڑ دیا. شبلی فراز نے کہا پولیس نے ہمیں گھسیٹا اور دھکے دیے. لندن میں برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا پاکستان ہائی کمیشن کا دورہ. پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر مبینہ حملے کے معاملے میں پیش رفت. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے. ذرائع کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے افسران سے ڈپلومیٹک پولیس کے وفد نے ملاقات کی. پاکستان ہائی کمیشن کے افسران نے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی. ڈپلومیٹک پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی. پولیس ویڈیوز اور سی سی ٹی وی کے ذریعے تفتیش کا عمل آگے بڑھا رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ برطانیہ میں کچھ ہفتے قیام کے بعد گزشتہ روز پاکستان روانہ ہو گئے ہیں. ویلکم بیک. نواز شریف بھی انڈین کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کھیلتا دیکھنے کے خواہش مند. کہتے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان آنا چاہیے. جنیوا سے لندن واپسی پر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا پاک بھارت حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں، معاملات سنوارنے کی ضرورت ہے. ماضی میں معاملات بگڑے ہیں تو انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھی بات ہوتی کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی کھیلتی. معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اس میں مجھے کوئی دقت نظر نہیں آتی. بھارت میں 10 سال سے بی جے پی کی حکومت ہے. مودی سرکار بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں بھیجے گی. بھارتی صحافی جی ایس ویویک کی پروگرام 11 ٹاور میں گفتگو. کہا اگر دونوں ملکوں میں تعلقات بہتر ہو جائیں تو بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان کھیلنے آ سکتی ہے. فی الوقت ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. کرکٹ میں سیاست کی وجہ سے معاملہ ہائبرڈ ماڈل کی طرف ہی جائے گا. چینج تبھی ہوگا جب پہل جو ہے دونوں دیشوں کی طرف سے ہوگی. فی الحال پولیٹیکلی ایسی کوئی پہل نہیں ہوئی ہے. جب تک ہم آگرہ سمٹ جیسا کوئی اور بڑا دونوں ٹاپ پرائم منسٹرز جس کو معاملے کو صلح پر لے کے آتے پھر لے کے آتے ہیں، تب تک انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان ٹریول نہیں کرے گی. انڈیا کہے کہ دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی تو منع کیا تھا، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری طرف سے نہ ہی ہے نا، ایک آفیشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک بورڈ کی طرف سے. ویسے میں آپ کو پہلے سے ہی کہا کہ 10 سال سے انڈین گورنمنٹ کا سٹانس بہت کلیئر ہے. ہمارے یہاں حکومت چینج نہیں ہوئی ہے اور حکومت کانسٹنٹ ہے. ویلکم بیک. اور خبر ہے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات کے حوالے سے اینٹی اسمگلنگ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. اسمگلنگ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بڑا خطرہ ہے. عوام کی سلامتی اور مستحکم معیشت کی خاطر اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. گزشتہ ہفتے حکومتی اداروں نے ملک بھر سے 7.8 میٹرک ٹن کھاد، 5.5 میٹرک ٹن چینی برآمد کی. حکومتی ادارے ملک کو مشکل وقت سے نکالنے کے لیے اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کھوپڑی، ماتھے اور چہرے کی ہڈیاں دوبارہ بنانا اب پاکستان میں بھی ممکن ہے. کراچی کے اسپتال نے پیک امپلانٹ کے ذریعے ہڈی دوبارہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی. حادثات یا کینسر کی وجہ سے متاثر انسانی ہڈی کی پیوند کاری ہوگی. ہر مریض کے لیے اس کی ساخت اور ضرورت کے مطابق تیار ہڈی کی پیوند کاری کی جا سکے گی. بیرون ملک پیوند کاری کرانے پر ہزاروں ڈالر لاگت آتی تھی. کراچی سے انور خان کی رپورٹ. ماہرین نے افتتاحی تقریب میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 3D پرنٹڈ پیک امپلانٹ اعلیٰ کارکردگی کے حامل ہیں جو جسم کے مختلف حصوں میں ہڈیوں کی جگہ لے سکتے ہیں. کھوپڑی، جبڑا اور ریڑھ کی ہڈی وغیرہ کے لیے یہ امپلانٹ اپنی مضبوطی، ہلکے وزن اور انسانی جسم کے ساتھ مطابقت کی وجہ سے منفرد ہیں. وہ جگہ جیسے اسکل ہے یا فیس ہے وہاں پہ کہیں اور کی بون نہیں لگ سکتی. اس کے لیے آپ کو جو امپلانٹ چاہیے وہ ہم اب 3D پرنٹ کر کے بالکل اس پیشنٹ کے حساب سے کسٹمائز کر کے بنا کے لگا سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق یہ امپلانٹس اسی معیار کے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی دستیاب ہیں. ان امپلانٹس میں استعمال ہونے والا پیک مواد FDA سے منظور شدہ ہے. یہ جو ہے یہ اس طرح کی پلاسٹک ہے جو کہ یہ جب جڑ کے بنتی ہے 3D پرنٹنگ کے ساتھ تو یہ بہت سخت اور بہت ہی ہڈی جیسے نما بن جاتی ہے. اسپتال نے مقامی طور پر امپلانٹ کی تیاری، مہنگی درآمدات پر انحصار کو ختم کر کے مریضوں کے اخراجات کو بھی نمایاں طور پر کم کرتی ہے. پیک امپلانٹ جو کہ کسٹمائز ہے، یعنی ہر مریض کے لیے منفرد ہے، وہ جو ہم نے بنایا ہے 14 مریضوں میں ہم نے اب تک اس کو استعمال کیا ہے. اور ان سب مریضوں میں جو ہے اب تک کچھ مریض جو ہیں ان کا تو سال سے اوپر 1.5-2 سال بھی ہونے کو آ رہا ہے، تو سب میں بہت فائدہ مند رہا. 3D پرنٹڈ پیک امپلانٹ ڈیزائن کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے باضابطہ طور پر منظور کیا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے پیک امپلانٹ ٹیکنالوجی کے اوپر عمل درآمد یقینی طور پر مریضوں کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا. کیمرمین دشان مغلوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.